السلام علیکم خواتین و حضرات، وصل وسیع کے ساتھ آپ کا دوست وسیم مختار حاضر خدمت ہے۔ وصل وسیع کے سیگمنٹ گوشائے واصف میں واصف صاحب سے جب مذہب کے بارے میں پوچھا گیا تو جو انہوں نے ارشاد فرمایا، آئیے وہ آپ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج سے کسی نے اس کا مذہب پوچھا، وہ خاموش رہا اور مسکراتا رہا۔ سوال دہرایا گیا تو سورج نے کہا، آنکھ ملا کر سوال کرو۔ اس نے کہا، تم سے آنکھ تو ملا نہیں سکتا، تم بہت تابناک ہو۔ سورج نے کہا، پھر تم خود سوچو کہ میرا مذہب کیا ہے۔ سائل سمجھ گیا کہ سورج کا مذہب اسلام ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ پھر اسے مان خیال آیا کہ قرآن پاک میں تو کفار کا بھی ذکر ہے، شیطان کا بھی ذکر ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر سورج کا مذہب کیا ہے۔ وہ سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ اسے آواز آئی، نادان، سورج کا مذہب صرف روشنی ہے، نور ہے۔ یہ مذہب اسے فطرت نے بلکہ فاتر نے عطا کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مذہب پر کاربند ہیں۔ یہ ان کا مدار ہے، ان کے لیے مدار گردشوں کا مذہب ہو گیا۔ وہ کفر و اسلام کے تفرقوں سے آزاد ہیں، سب کے لیے یکساں ہیں، رنگ و نسل سے آزاد، عذاب و ثواب سے بے نیاز۔ اس نے سوچا کہ یہ عجیب بات ہے کہ مذہب سب کا الگ ہے اور خالق سب کا ایک۔ تعجب ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس نے سوچا اور وہ سوچتا ہی چلا گیا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، خلاق عظیم ہے۔ اللہ نے ابلیس کو پہلے دن ہی ٹھا کیوں نہ کر دیا، نہ ابلیس ہوتا نہ یہ بکھیڑے ہوتے۔ یہ رنگ رنگ کے نئے رنگ اور فرق فرق کے فرقے، اور یہ عہد عہد کے محبت، اور یہ الگ الگ سجدے، یہ روپ روپ کے بہروپ، اور یہ ایک آدم اور کئی انسان، اور ایک خدا اور اس کے جدا جدا عطا۔ یہ عجیب صورتحال ہے۔ مذہب اور پھر مذاہب۔ اگر سب مذاہب سچ ہیں تو مذہب کیا ہے، اور اگر سب مذاہب سچ نہیں تو پھر مذہب کیا ہے؟ مذہب کے نام پر دنیا میں کیا کیا نہیں ہو چکا، مذہب کی آڑ میں کیا کیا نہیں کیا جا چکا، مذہب کی حفاظت میں کیا کیا نہیں قربان ہوا، اور پھر مذہب انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ لا مذہبی اپنے اندر ایک مذہب رکھتا ہے اور وہ اپنی لا مذہبیت پر ایسے کاربند ہوتا ہے جیسے مذہب والا اپنی مذہبیت پر ہوتا ہے۔ کافر خود کو اپنے کفر کا مومن سمجھتا ہے، اور مومن کبھی کبھی اپنے کئی کافرانہ حرکات و سکنات کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ وہ صرف لباس مذہبی اختیار کرتا ہے اور اعمال۔ چلو اعمال کا ذکر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ اعمال کا ذکر کیسے چھوڑیں، کوئی اور بات کیسے کریں؟ مذہب گناہ کی سزا دیتا ہے، گناہ گار کو اپنے دامن سے دور نہیں کرتا۔ یہی عجب بات ہے کہ مذہب بھی جاری ہے اور برائی بھی قائم ہے۔ برا انسان اچھا مذہب اختیار کر لینے کے باوجود بھی برا، اور تعجب ہے کہ اچھا انسان مذہب اختیار نہ کرنے کے باوجود بھی برا۔ یہی مذہب کی آمریت ہے کہ وہ ایک غیر مبدل نظام کی تعزیز رکھتا ہے۔ جو مذہب کو نہ مانے اس کے لیے ایک جہنم،
اس کے لیے نار جہنم اور عذاب اور عبرت مقرر ہے، اور جو مذہب کو مانے اس کے لیے ایک ایسا رستہ جس پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مدد نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مقدر والوں کو حصے میں آتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آج کا انسان مذہب سے آزادی چاہتا ہے۔ کیوں؟ مذہب نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ مذہب کی موجودگی میں وہ اپنے گناہوں میں ندامت ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ حرام مال کماتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ حلال کی کمائی ممکن نہیں ہے، اور اگر ہے تو بہت کم اور کم اور بہت کم، اور جب وہ حرام مال گھر میں لاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان اس سے اور اس کے مال کے اور اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ مذہبی خیال سے دور بھاگتا ہے اور مذہب اس کے اپنے اندر سے آواز دیتا ہے، خبردار، تم بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو، میں تمہارے ضمیر میں ہوں، تمہارے خون میں ہوں اور تمہارے خمیر میں ہوں۔ غافل، بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھہر جا اور غور کر۔ یتیم کا مال واپس کر دے، دیکھ اپنے بچوں کو آگ نہ کھلا، یہ ناجائز کمائی تیری اولاد کے لیے عذاب ہے، اور تیرے معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ان معصوموں پر رحم کر، انہیں عذاب کا لقمہ نہ کھلا۔ رشوت کی دولت تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے ایک عذاب ہے، باز آ۔ نادان عقل کر، لیکن نادان کیسے عقل کرے؟ مذہب کیا بتائے؟ مذہب نے زندگی میں بڑے انقلاب برپا کیے ہیں۔ امیر آدمی کو مذہب بڑا راس آیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی حاصل کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور بہت زیادہ جمع کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صرف شکر ہی ادا کرتا ہے، مال تقسیم نہیں کرتا۔ وہ غریبوں کو توکل کی دولت سے مالا مال دیکھنا چاہتا ہے، غریب کو صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے اور اسے مال نہیں دیتا۔ وہ بیمار کے لیے دعا کرتا ہے اور اسے دوائی نہیں دیتا، اور خود بڑے بڑے ہسپتالوں میں داخل اور خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے اور اس کا پورا لباس عطر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور دل فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جسے وہ مذہب سمجھ رہا ہے وہ مذہب نہیں ہے، وہ مذہب کا لبادہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سچا مذہب لبادوں اور نقابوں سے آزاد ہے۔ آج مذہب پر گفتگو ہوتی ہے، بلکہ گفتگویں ہوتی ہیں، ٹی وی پر افہام و تفہیم کے ذریعے مفہوم دین بتایا جاتا ہے، اور کسی مبلغ کی بات کسی اور مبلغ کی بات سے ملتی ہی نہیں ہے۔ شاید سب سچے ہیں، کیا واقعی سب سچے ہیں؟ سب کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ سچے ہیں اور کچھ لوگ جھوٹے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مذہب میں کچھ لوگ سچے اور کچھ لوگ جھوٹے، پھر کیا سارے جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے، آمین۔ ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ آخر ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور پھر موت کا منظر، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں اور رحمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کو ماننے والے کے لیے مرنے کا منظر اور موت کا منظر رحمت ہی رحمت ہوگا۔ لیکن کون مانے؟ مذہب والوں کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے؟ کیا اللہ کی رحمت اس کے غضب سے وسیع نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین نہیں ہیں؟ مرنے کے بعد کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، اور اگر آپ کی رحمت
اعمال کے نتیجے سے آپ کو نہ بتائے تو رحمت کا تصور کیا ہے؟ تو کیا اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا مذہب والے اور مذہب سے انکار کرنے والے دوزخ میں کبھی اکٹھے ہوں گے؟ اگر ہوئے تو کافر مذہب والوں کا مذاق اڑائیں گے کہ تم ہمیں کس نجات کی دعوت دیتے تھے۔ خیر چلو اس بات پر کیا بحث کرنی، جو ہوگا ہو جائے گا، جو کچھ کر رہے ہو کرتے جاؤ، بس مذہب کے نام پر ہونا چاہیے۔ ہم ایک یا کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے، ہم تو عام طور پر مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ اگر انسان کا باطن صادق نہ ہو تو صداقت کا مذہب اسے کوئی فلاح نہیں دیتا۔ اگر کسی کو زندگی کی آسانیوں میں شریک نہیں کرتے تو علم میں شریک کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ علم تو بتاؤ جس کے لیے تم اتنے امیر ہوئے ہو اور تمہارا پڑوسی غریب ہے، جب کہ تم دونوں ایک ہی دفتر کے اندر ملازم ہو، ایک ہی تنخواہ پر۔ مذہب پر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ چلو اس بات پر اتفاق کر لو کہ آئندہ مذہب پر بحث اور مذاکرے نہ ہوں۔ مذہب بتانے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ بات سچی ہے اور کام جھوٹے، کون جواب دے گا؟ جب شروع میں کوئی کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبول اسلام کے لیے حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ شریف پڑھاتے اور وہ مسلمان ہو جاتا۔ اگر وہ سوال کرتا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے تو جواب ملتا کہ جو مسلمان کر رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ جہاد کا وقت ہے تو تیاری کرو، اور امن کا زمانہ ہے تو رزق حلال کماؤ، محنت کرو، عبادت کرو۔ کسی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اب تم کتابیں پڑھو، تقریریں کرو۔ آج مذہب پر لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اور انسان کا دل خالی ہے۔ مذہب علم نہیں عمل ہے، اور عمل کی انتہا یہ ہے کہ وہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب میں افضل ہیں، ان کی زندگی سب سے زیادہ سادہ، سب سے زیادہ غریب، اور یہی ہے سب سے زیادہ بلندی۔ مذہب یہ ہے کہ خود پیاسا ہونے کے باوجود اپنے پیاسے بھائی کو پلایا جائے واحد پیالہ پانی کا، اور خود جام شہادت نوش کر لی جائے۔ مذہب کے عمل کی بات کیا تھی اور علم کی بات کیا؟ کون سا انسان ہے جس تک عمل علم کا شاہد ہو؟ اگر علم اور عمل میں فرق ہو تو مذہب لا مذہب ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ عمل دکھاؤ، علم نہ سناؤ، اور یہی مذہب کی اساس ہے۔ سورج کی روشنی اس کا مذہب ہے۔ والسلام۔